لک الحمد اللہ درود پاک پڑھیں. آج ہمارا جو درس ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قصے کو بیان فرمایا ہے، اور یہ قصہ جو ہے یہ ایک مومن اور ایک کافر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کافروں کو بے شمار دنیا میں مال دیا، لیکن مال ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دینے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے میرا شکریہ ادا نہ کیا تو اس میں میری ربوبیت کو کچھ کمی نہ ہوئی، میری ربوبیت کو کمی نہ ہوئی، بلکہ اللہ فرماتا میں تو وہ ہوں کہ میرے بغیر جو ہے وہ دنیا کی کائنات کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہل سکتا. آپ بتائیے اللہ کے بغیر کوئی ذرہ ہل سکتا ہے؟ وہ اسی تفسیر کے اندر آتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی بھی مہمانوں کے بغیر جو ہے نا کھانا نہیں کھاتے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہا کھانا بناؤ میں ابھی آتا ہوں کسی فقیر کو لے آؤں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. یہ باہر گئے، جانے کے بعد میں دیکھا کوئی فقیر نہیں ملا. ایک فقیر ایسا تھا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے چلو ہمارے گھر چلتے ہیں، آپ کی دعوت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں. جب وہ فقیر آیا نا، جب دسترخوان پہ بیٹھا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ کے نام سے شروع کریں. بولا ابراہیم میں تو فقیر آدمی ہوں، بتوں کو پوچھتا ہوں، مشرکین کی جو ہے وہ پوجا کرتا ہوں، جو کچھ مل جاتا ہے میں اس کی پوجا کرتا ہوں، میں آپ کے اللہ کا نام نہیں لے سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یار، میں نے تو تجھے اللہ کے نام سے بلایا ہے نا، اور میں تجھے جو کھانا کھلا رہا ہوں نا تو وہ اللہ کی خاطر کھلا رہا ہوں. میری دوستی نہیں ہے تجھ سے کوئی حقیقی، نہ تو میرا بھائی ہے نہ تو میرا دوست ہے، کچھ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے کہا نا 2-3 مرتبہ کہ اللہ کا نام لے گا تو تجھے میں کھانا کھلاؤں گا، اگر تو اللہ کا نام نہیں لیتا تو میرے دسترخوان سے اٹھ جا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کہا نا تو وہ دسترخوان سے اٹھ کے چل دیے. ان کا چلنا تھا کہ ادھر سے جبریل حاضر ہو گئے. کون حاضر ہو گئے؟ حضرت جبریل حاضر ہو گئے ابراہیم کی بارگاہ میں. جب حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے کہا اللہ نے سلام بھیجا ہے. حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا. کہا ابراہیم وہ جو فقیر آیا تھا تم نے اس کو بھگا دیا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس فقیر کو بلاؤ، اسے کھانا کھلاؤ. حضرت ابراہیم چکر میں پڑ گئے یا اللہ وہ تو تیرا نام بھی نہیں لیتا ہے، تیری مخالفت کرتا ہے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتا ہے اور تو اسے دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم میں نے اسے 40 سال کھلایا، ایک دن نہیں کھلا سکتا. دوبارہ پوچھا اس کی عمر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ اس کی عمر 80 سال ہے. اللہ نے فرمایا میں نے 80 سال کھلا دیا، تجھ سے ایک دن نہیں کھلا سکتا. اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا سنا نا تو آپ اپنے گھر سے بدحواس نکلے، پہاڑوں کی طرف چلے. حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام گئے، دیکھا وہ فقیر کہیں نہیں ملا. ایک پہاڑی کی کھو میں جو ہے وہ اپنی پوجا پاٹ میں لگا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے، کہا کل تو بہت سخت نرم مزاج تھے، آج میرے سامنے کیسے آ گئے؟ کہا بابا مجھے معاف کرو، اللہ نے حکم دیا ہے، چلیے میرے گھر آپ کی دعوت ہے. وہ بابا کہنے لگا کس نے کہا ہے؟ کہا اللہ نے کہا ہے. کہا اللہ نے کہا ہے؟ کہا ہاں اللہ نے کہا ہے.
بولے یار جب تمہارا اللہ اتنا پیار کرتا ہے بندوں سے تو ابراہیم پہلے مجھے اس اللہ کے دین میں شامل کرو، اس کے بعد میں دعوت قبول اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اسی وقت ایمان میں داخل کیا اور وہ کہہ رہا تھا یار جب یہ ایمان اتنا اچھا ہے کہ اللہ کا نام نہیں بھی لیا میں نے اور دسترخوان سے اٹھ گیا، اس کے بعد مجھے اللہ نے دعوت دی تو پتہ یہ چلتا ہے دین اگر کوئی سچا ہے تو وہ محمد حضور کا دین کیا ہے؟ سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافرین کو اللہ نے بے شمار مال دیا لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اچھا اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں نا، ہر بندے کے اوپر اللہ کی بے شمار نعمتیں۔ وہ ایک ہمارے ایک ساتھی ہیں نا، وہ لیکچرار ہیں، لیکچر دیتے دیتے ان کو ایک بیماری ہے، ان کے منہ سے جو ہے نا یہ جو ہمارا لعاب بنتا ہے نا، لعاب، ان کو لعاب کم بنتا ہے۔ وہ لیکچر دیتے ہیں نا، لیکچر انگلش طلبہ کو پڑھاتے ہیں بچوں کو، وہ میرے پاس فون کرتے ہیں مفتی صاحب میرا تھوک جو ہے نا، تھوک میں 15 منٹ سے زیادہ اگر پڑھا لیتا ہوں تو میرا تھوک خشک ہو جاتا ہے۔ میں بولا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ ایسے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کو تو نے ایسی ایسی بیماریاں دی ہیں، یا اللہ تیرا تو ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں کان دیے، اس کا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں دماغ دیا، یہ اس کا احسان ہے۔ کتنے شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسی کا ذکر فرمایا فَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیجئے یا حال بیان کیجئے، جعلنا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن مِنْ أَعْنَابٍ، فرمایا ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ تیار کیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور فرمایا اور ان دونوں باغوں کے درمیان میں ہم نے ایک کھجور کا باغ اور ڈھانپ دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، لیکن اس کے باوجود بھی نافرمان رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں ایسے بے شمار بندے ہیں کہ جنہیں میں نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں لیکن وہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ بندہ نہیں۔ وہ اسی آیت کی تفسیر کے اندر بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا مطلب یہ ہے، وہ دریائے دجلہ کے سامنے جو ہے نا وہ اللہ کا ایک جلیل القدر بندہ بہلول دانا، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، خلیفہ ہارون الرشید جو ہے اپنی بلڈنگ پہ کھڑا تھا، خلیفہ ہارون الرشید جس کے بارے میں جس کو کون نہیں جانتا ہے، ہارون الرشید کو کون نہیں جانتا، سب جانتے، اپنے بنگلے پہ کھڑا تھا، دیکھا کہ دریائے دجلہ کے سامنے وہ اللہ کا مجذوب بندہ جس کو بہلول دانا کہتے ہیں ٹہل رہے تھے۔ اپنے خادموں سے کہا یہ فقیر کون ہے، یہ مجذوب کون ہے، اسے پکڑ کے لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، وہ کہتے نہیں ہے نا کسی فقیر کو، کسی مجنون پاگل دیوانے کو دھکے مت دیا، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گدلی میں کتنے ہیرے جمع کر دیے۔ وہ بہلول دانا ٹہل رہے تھے، دیکھا ہارون رشید نے کہا اپنے خادم سے کہا اس کو نیچے سے اٹھا لو۔ ایک خادم نے جو ہے رسی پکڑی، پھندا ڈالا، بہلول دانا کو اوپر کھینچ لیا۔ اللہ اکبر، وہ بہلول دانا جب بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے نا تو بادشاہ یہ سمجھتا تھا یہ بہلول جو ہے نا یہ میرے سامنے بڑی لمبی چوڑی بات کرے گا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ آدمی سب سے بڑا قابل ہوتا ہے نا جو اپنی بات کو کم کرے لیکن اس کے اندر مطلب زیادہ ہو۔ بہلول دانا گئے، جانے کے بعد میں اس نے سوال کیا، بولے بہلول تو یار دیوانہ ہے، مجنون ہے، مجھے ایک سوال کرنا ہے تجھ سے۔ کہا تیرا سوال کیا ہے بتا؟ کہ میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں تو اللہ تک کیسے پہنچا؟ حضرت بہلول دانا نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے جو ہے وہ کوئی اور سوال کرو گے، آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو اللہ تک کیسے پہنچا؟ کہا
جیسے آپ نے مجھے نیچے سے ایک دم اچانک سے جیسے میں آپ تک پہنچا نا ایسی میں اللہ۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب نہیں، سمجھ میں بات نہیں آئی، کہا میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ کہا کہ آپ نے مجھے ایک دم زمین سے اوپر اٹھوا لیا، کس کا حکم تھا؟ آپ کا حکم تھا۔ آپ نے مجھے چاہا تو ایک دم زمین سے اٹھوا لیا نا، اور اگر آپ نہ چاہتے مجھے، اگر میں آپ کو چاہتا تو آپ سے ملنے کے لیے مجھ کو صدیاں لگ جاتی۔ آپ بڑے بادشاہ ہیں، آپ کے پاس عرضی جمع ہوتی، پرچہ لگتا، فلاں صاحب بہلول آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو پرچہ لگتا، وہ خادم جو ہے آپ کی بارگاہ میں لے کے جاتا، بولے فلاں صاحب آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بہلول کہتے ہیں نا کہ پرچہ لگتا، اس کے بعد میں آپ کی مرضی کے مطابق اگر آپ چاہتے تو مجھ سے ملاقات کرتے یا نہ کرتے، لیکن آپ نے جو ہے نا مجھے چاہا تو ایک دم بلا لیا، اسی طرح سے میرے اللہ نے مجھے چاہا تو ایک دم مجھے اپنے قریب کر لیا۔ بہلول کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں نا کسی کو اللہ چاہے ایک دم تو خود بلا لے۔ وہ بہلول مجذوب تھے، اللہ کے بندے تھے، دریا دجلہ کے پاس پھرتے رہتے، وہی دجلہ ہے، وہی دجلہ جس کے بارے میں کل تفسیر کے اندر بیان کیا تھا۔ عمر کہتے ہیں عمر یہی دریا دجلہ ہے کہ سال میں جو ہے ایک بار عرب کی بڑی خوشنما حسین جمیلہ عورت لڑکی کی جو ہے نا بھیٹ لے کے یہ دریا دجلہ چلتا تھا، لیکن اللہ کے جلیل القدر بندوں کا حال دیکھیے آپ۔ آج ہم نہیں، ہم جیسے نہیں، ہمارے اعمال برے ہیں، ہم کسی لائق نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے جلیل القدر بندے تھے۔ جناب عمر کی بارگاہ میں خط پہنچا، عمر وہ دریا دجلہ جو ہے نا ہر سال بھیٹ مانگتا ہے۔ عمر نے خط لکھا، خط کیا تھا؟ خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ خط میں لکھا ہوا تھا دریا دجلہ اگر تو ہمارے اللہ کے نام سے چلتا ہے تو چل جا، اور اگر تو کسی دنیا دار کے نام سے چلتا ہے تو تیرے چلنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نے خط لکھا، لکھنے کے بعد میں کہا اس خط کو جو ہے نا دریا دجلہ میں ڈال دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ دریا دجلہ میں جب اس خط کو ڈالا گیا نا تو پانی جو ہے جس طرح سے پہلے چالو ہوا تھا اسی طرح سے آج 1400 سال برس گئے حضرت عمر کے اس خط کے ڈالنے کے صدقے میں اللہ نے اس دریا دجلہ میں اتنا پانی دیا کہ لوگ سیراب ہو گئے۔ یہ جلیل القدر بندوں کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور تعجب کی بات تو یہ ہے اللہ نے فرمایا ان کے درمیان میں ہم نے کھیتی بھی اگا دی۔ آپ یہ تصور کریں، دو باغ ہوں، باغوں کے درمیان ایک نہر جاری ہو تو کتنا اچھا منظر ہوتا ہے۔ اچھا اس نہر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس نہر کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا ہم اپنے باغوں کو سیراب بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے باغ سبز و شاداب بھی بہت ہوتے۔ تو یہ تو بیان ہوا، اللہ نے فرمایا اس کے بعد کلتل جنتین، وہ دونوں باغ جو ہے نا بڑے بڑے اچھے پھل لے کے آئے۔ اتت اکلہا، وہ دونوں باغ جن کے درمیان اللہ نے نہر جاری کی تھی، فرمایا اتت اکلہا، وہ اپنے اپنے پھل خوب اچھے لے کے آئے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور فرمایا ان باغوں کے پیڑوں نے جو ہے نا اپنے پھلوں میں کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ نے جب نہر جاری کی تھی وہ کہا ہے نا کہ اللہ کے پانی میں بڑی تاثیر ہوتی ہے دنیا کے پانی سے، ایسا ہے نہیں؟ کبھی آپ جو ہے وہ بارش کے پانی سے اپنی فصل کو سیراب کرنا اور کبھی انجن کے پانی سے سیراب کرنا، میں کہتا ہوں زمین و آسمان کا فرق۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے سیراب کیا، اس کے بعد وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا النَّهْرَ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان دونوں باغوں کے درمیان میں نے ایک نہر بھی جاری کی۔ وَقَالَ لَهُ ثَمَرٌ، اور ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کے پاس پھل تھے، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے اپنے دوست سے کہا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، آپ کبھی تکبر نہ کریں۔
کیا نہ کریں؟ وہ تکبر کا ذکر اللہ نے فرمایا. وہ وادی تہامہ کا ایک ذکر میں نے پڑھا سیرت کے اندر. وادی تہامہ ایک وادی ہے مدینے کے اندر. وہ وادی تہامہ سے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا قافلہ گزر رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس وادی میں بے شمار رونے لگے. جب حضرت عمر روئے تو ساتھی تعجب سے دیکھنے لگے. بولے عمر جو ہمارے ساتھ ابھی تو بالکل اچھے چل رہے تھے, ایک دم رونے کیوں لگے, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر سے جب وجہ پوچھی گئی نا وادی تہامہ میں, حضرت عمر نے کہا یار اس کی وجہ یہ ہے نا, میں آج یہاں اس لیے رو رہا ہوں, جب میرا بچپنا تھا نا, میرا بچپنا